اپنے بچوں کو سکھانے والے اہم امور، ان پہ ہم بات شروع کریں گے۔ یہ سلسلہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی، اس کی توفیق ہوئی تو یہ لیکچر چلتے رہیں گے۔ مقصد والدین، خاص طور پہ والدہ کے لیے، کہ بعض دفعہ ہم اپنے گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دنیا کی جو معاملات ہیں اس دوران ہمارے بچے، ان سے ہم بظاہر تو لگتا ہے کہ ان ٹچ ہے، لیکن حقیقت میں ہم غافل ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ طریقہ کار جو ہمارا قرآن و سنت کے مطابق امت کی ماؤں کا تھا وہ ہم سے بھولتا چلا جاتا ہے۔ ان لیکچر میں ہم دوبارہ وہ تمام باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈال دیں تو اللہ سے 100% امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بہترین امتی اور بہترین مسلمان اور بہترین انسان بنیں گے، اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دعا کرنا ہمارا حق ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج جو میں نے آپ کے لیے ایک حدیث سلیکٹ کی، میری لیے بہت امپورٹنٹ، اور مجھے بہت زیادہ اس حدیث سے فائدہ بھی ہوا، تو میں چاہوں گی کہ ان لیکچرز کا آغاز میں اسی حدیث سے کروں۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ مخلوق اگر تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق بھی کرے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، لکھنا بند ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ حدیث تو کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے نعوذ باللہ دوسرے تیسرے چوتھے درجے پہ نہیں آتی، لیکن کچھ احادیث جامعہ ترین ہوتی ہیں جو اپنے اندر بہت سے خزانے سموئے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کوزے میں دریا بند ہونے کے مطابق ہے، جیسے نکالتے جاؤ اور دریا ختم نہیں ہوتا، اس کے مفہوم، اس کے معنی، اس کا تفسیر، اس کے مسائل اس سے جو آخذ ہوتے ہیں کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ اتنا گہری بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ حدیث بھی جامعہ ترین ہے۔ دین کے جو بنیادی عقائد اور دین کے جو بنیادی اصول اور قواعد ہیں نا، جو بچوں کے ذہنوں میں پیدائش کے وقت یعنی پیدائش کے بعد
جب ہماری گودوں میں تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ذہن میں ڈال دیں تو ان کی ساری زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے اور اپنے رب کے ساتھ جڑ کے گزرتی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے اس حدیث پر غور و فکر کیا تو اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، اور اگر میں اس حدیث سے لا علم رہتا تو قریب تھا کہ میں نہ سمجھ ہی رہتا، اور بڑا ہی قابل افسوس ہے وہ شخص جو اس حدیث سے لا علم رہا اور اس کے معنی سمجھنے میں کم فہمی کا شکار رہا۔ امام جوزی ابن جوزی کی اس قول سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے۔ پھر اس حدیث کی عظمت کا اعتراف امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں کیا۔ حدیث کو متن کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں مزید سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ متن پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ متن کے اندر سے 7 مسئلے سمپل سے جو کہہ لیں، بالکل ڈیپلی جانے میں تو عمریں لگ جائیں، وہ اس میں بعد میں ہم بات کریں گے۔ پہلی بات جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ سب، کہ سفر ہو یا سفر نہ ہو، ایک جو معلم ہے، جو ایک استاد ہے، جو ایک مربی ہے، وہ تعلیموں اور تربیت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب سے بڑے مربی معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہے، لیکن تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہم لوگ سفر میں جب جاتے ہیں تو سفر ہی ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور ہم سفر ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور سفر کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہوتا جو تعلیم و تربیت سے خالی ہو اور اسے ہاتھ سے جانے دیا جائے۔ مختصر، مفید اور جامع کلام کے ذریعے علم نافع وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر کے دوران بھی بتا رہے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ کئی بار ہم نے بہت زیادہ سفر کیے، مگر کیا سفر کے آغاز میں، پھر دوران سفر تعلیم اور تعلم کی طرف یعنی پڑھانے اور سیکھنے کی طرف توجہ دی؟ کیا بچے یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہمیں فلاں سفر میں لے کے گئے اور اس سفر میں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بات سکھائی؟ ہم سب لوگ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا درس دینے والے ہیں، ہمیں بھی تو دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران اس انداز تربیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ ماں ہیں یا بڑی بہن ہے یا والد ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام آپ سے لیا، تربیت کا، اور آپ بارہا یہ جانتے ہیں اچھی طرح، میں بارہا یہ کوٹ بھی کرتی ہوں کہ مائیں سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 2 سال میں بچہ جو سیکھ لیتا ہے، باقی وہ ساری عمر معاشرے سے اور سوسائٹی، اپنے دوست احباب اور اسکول اور کالج اور کولیگز اور کتابیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل تربیت ہوتی ہے، جس کی بنا پہ باقی تربیت کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 2 سال کے اندر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عربی زبان میں غلام، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں فقال یا غلام کا، اے غلام، غلام کہتے ہیں دودھ چھڑوانے سے لے کے بلوغت تک کی عمر کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جاتا ہے؟ اے میرے بچے۔ گویا کوئی بچہ یعنی 10 سے لے کے آپ پہلے شروع ہو جاتی ہے، کوئی 10، کوئی 10.5، کوئی 11، کوئی 11.5، کوئی 12، یہ بلوغت کی عمر کسی کی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اتنے عمر کے بچوں کو تو بالکل لائٹلی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کھیلے کودنے کی عمر ہے، گھومنے پھرنے کی عمر ہے، چھوٹا ہے ابھی، اس سے کیا اتنی تشکیل باتیں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جو دودھ چھڑوانے سے لے کے بلوغت کی عمر میں ہے، ابھی آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اور آپ اس کو یہ باتیں بتا رہی ہیں، تو پھر آپ سوچیں نا کہ کتنی چھوٹی عمر میں، بلکہ چھوٹی عمر میں بچے زیادہ اپنے اندر وہ بات انہیل کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے
تربیت کی عمر وہ چھوٹے ہونے سے ہی ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جی چھوٹا ہے مت اسے کچھ کو، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتی ہوں اچھا مرغی کا بچہ ہے، اس کو آپ پالے کچھ بھی نہ کہ تو بڑا ہو کے بکری کا بن جائے گا یا شیر کا؟ سب کہتے ہیں نہیں مرغی کا ہی رہے گا. تو آپ جس طرح پال رہے وہی رہے گا نا. اگر آپ اس کے عقائد پہ توجہ نہیں دے رہے، اس کو نماز کی فضیلت نہیں بتا رہے، اس کو تربیت نہیں کر رہے، تو پھر بڑے ہو کے آپ اس سے کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ بہترین مسلمان اور بہترین امتی ہوگا؟ تو گویا یہ وہ باتیں جو بہت چھوٹی سی عمر میں دل میں بٹھانے اور دل میں جمانے کی ہیں. مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز ننھی سی عمر سے شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ بچپن کی تعلیم ایسی ہے کہ گویا النقش کالحجر، پتھر پہ نقش، اکھاڑے نہ اکھڑے، جم جائے، گہری ہو جائے، دل پر چپک کے رہ جائے. یہ عمر ہم سب کی تو گزر گئی. اب بچے جو ہمارے پاس ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ ابھی ان کی عمر نہیں گزری. چلے ہمارے لیے بھی آگے عمر ابھی باقی ہے، چاہے ایک لمحہ ہی ہے. آپ یہ باتیں دل و جان سے سیکھ لیں تاکہ اپنے ننھے منھے بہن بھائیوں بچوں کو سکھانے والے آپ بن جائیں. بچپن اور لڑک پن کی باتیں جب کہ بچہ ابھی چل رہا ہوتا ہے، نشو و نما کے مدارج طے کر رہا ہوتا ہے، سیڑھیاں طے کر رہا ہوتا ہے، یہ باتیں اس وقت سکھانے کی ہیں تاکہ اس کے ننھے سے دل و دماغ کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سراب کر جائیں. کوشش کریں چھوٹا بچہ جو آپ کی گود میں ہے، آپ جب بھی اس کے لیے دودھ بنانے لگے، اس کو فیڈ کروانے لگے، آپ ہاتھ دھوئیں. وہ دیکھ رہا ہے، اب بظاہر وہ 6 ماہ کا ہے، 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے. اور پھر آپ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ پی چکے یا کھا چکے تو آپ اس کے ہاتھ دھلائیں، اور اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا من المسلمین، اور بہت سی دعائیں ہیں کھانا کھانے کے بعد کی، دودھ پینے کے بعد کی. اب اسے سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، معصوم ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب اس کو زبان لگے گی تو وہ اتنے اچھے تلفظ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. صبح اٹھے اسمائلی فیس سے جو بچہ اٹھے، آپ اسے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہم تو کہتے ہیں اسے کیا سلام کرنا، یہ تو چھوٹا سا ہے. اگر چھوٹا سا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں آپ جب پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے میں اقامت کیوں کرتے ہیں؟ اسے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے تربیت کا. پھر جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہی ہیں، جو تیسری چیز اس میں آپ کو میں بتا رہی ہوں، ابھی ہم 7 باتوں پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے. یہ اس میں سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے. بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں نا، عمارت مضبوط ہوتی ہے. آپ کو گھر بناتے ہیں، اس کی بنیادوں پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا صرف وقت نہیں لگتا، پیسہ بھی بہت لگتا ہے، مٹیریل بھی اس پہ بہت ڈلتا ہے. اگر بنیادیں گہری نہ ہو، بنیادیں مضبوط نہ ہو تو اوپر بننے والی عمارت پہ آپ چاہے کتنا ہی اچھا مٹیریل اور کتنا ہی پیسہ نہ لگا دیں، اس کے گرنے کے چانس رہتے ہیں. وہ بڑے بڑے زلزلوں کا یا بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ عمارت. سو بنیاد مضبوط کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ اس پہ کھڑی ہونے والی عمارت ان دھچکوں سے، ان زلزلوں سے محفوظ رہے. اسی طرح آپ کا عقیدہ راسخ ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور اس پہ آپ نے وقت لگایا ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑا غم آپ کو ہلائے گا نہیں. وہاں سے آپ ڈگمگائیں گے نہیں. ہمارے سامنے صحابہ کرام کا اسوہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کھولتے ہوئے کڑھائی بھی ان کے سامنے جب لائے گئے تو ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے. کہا کیا جاتا تھا؟ صرف کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو آپ کہتے تھے ہماری 100 جانیں بھی ہوں اور 100 دفعہ بھی اس کڑھائی میں ڈالی جائے، ہم ہر دفعہ یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ ایک مثال سے صرف سمجھا رہی ہوں. عقیدہ ہے کیا چیز؟ کیا عقیدہ صرف آپ کی سوچ اور رائے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں. علم، سوچ، خیال، رائے اور عقیدے میں بہت فرق ہے، اور اسے بھی ابتدا سے سمجھ لینا چاہیے. جہاں تک علم ہے، رائے اور خیال ہے،
اور سوچ کا تعلق ہے وہ تو انسان کے دائرے معلومات میں ایک چیز کے اضافے کا نام ہے. میڈیکل کا علم الگ ہے, انجینئرنگ کا علم الگ ہے. میری رائے اور ہو سکتی ہے, شادی کی تیاریوں میں آپ کی اور ہو سکتی ہے, اسکول کے بارے میں بھی ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے. جبکہ عقیدہ اس علم کو کہتے ہیں جس پر یقین انسان کے دائرے معلومات میں ایک چیز کے اضافے کا نام ہے. جبکہ عقیدہ اس علم کو کہتے ہیں جس پر یقین انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, خون بن کر رگوں میں اترتا ہے اور اسے سرگرم عمل رکھتا ہے. عقیدہ انسان کی ہڈیوں کے گودے میں اور اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے جو انسان میں روح حیات پھونکتا ہے. یہ دل اور دماغ دونوں میں عزم اور یقین کی فراوانی پیدا کرتا ہے, جہاں پریشانیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی. آپ کا عقیدہ مضبوط تھا کہ میں جس رب کو خدا مانتا ہوں, ایک الہ مانتا ہوں, میں اس کے لیے آگ میں بھی گرنے کو تیار ہوں. جات مر گیا تو شہید, بچ گیا تو غازی. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. صحابہ کے عمل کو آپ دیکھ لیں, یہ عقیدہ ہی تھا جنہوں نے ان کو اتنا ثابت قدم رکھا. یہ عقیدے کی طاقت ہے جو خطرات کو عبور کرتی ہے, پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے, زمانے کا رخ پھیرتی ہے اور تاریخ کی گردش کو بدلتی بھی آگے بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جو چیزیں شروع میں ہم نے اس میں دیکھی حدیث میں, پہلی چیز ہے سفر ہو یا حضر, تربیت کا موقع ضائع نہ ہونے دیں. ڈاکٹر کے جانی ہے بچوں کو لے کے, ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اپنی باری کا, بجائے کوسنے کے جگہ کی تنگی اور ایک مزید پہ اتنا ٹائم لگ گیا, میں کب سے آئی ہوں, گھر کے کام چھوڑے. آپ وہاں سوچ کے جائیں کہ میں نے اس دوران اپنے بچے کی کیا تعلیم و تربیت کرنی ہے, میں کس طرح اس کو اس موقع پہ جب وہ بھی بیٹھا انتظار میں, میں بھی بیٹھی ہوں, میں اس کو بتا سکتی ہوں کہ صحت کیا ہے بیٹا, بیماری کیا ہے, تندرستگی کیا ہے, دعا کیا ہے, دوائیاں کیا ہے. اسی طرح آپ کسی بھی سفر میں نکلے, بچوں کو گھمانے نکلے, اس وقت بھی آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. کیا یہ مل کے تیاری کرتے ہیں؟ سب ہاتھ بٹائیں, سب کو فرض بنتا ہے, ایک بندہ کیوں. پھر کٹ تیار کریں. میں اپنی بیٹی کو بتا رہی ہوتی ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹ تھی جس میں ان کا مسواک, جس میں ان کا سرما, جس میں ان کا تیل, ان کی کنگھی. یہ بیوٹی باکس کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی تمام ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے. بچوں سے کہ اپنی کٹ بناؤ یا ایک کٹ میں سب چیزیں رکھو, اپنی اپنی چیزیں, سنت کو فالو کرو. پھر کیسے سواری میں بیٹھنا ہے, کیسے سواری سے اترنا ہے, وہاں کیا کرنا ہے, کیسے سارا صرف کرنا ہے, پھر کیسے وہاں سے سب کچھ اٹھانا ہے. جن شاپرز میں آپ سب کچھ لے کے گئے اس میں کوڑا بھی واپس لے کے آئیں, آگے گھر کی ڈسٹ بین میں ڈالیں. اس جگہ کو صاف کیسے رکھنا ہے, صفائی نصف ایمان کیسے ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ گاہ بگاہ آپ کو لیکچر ملتے رہیں گے, اور اس پہ خود بھی عمل ہم نے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, بچہ چھوٹا یا بڑا نہیں, ہر عمر کے بچے میں یہ تربیت کرنی ہے. اور پھر عقیدہ آپ نے درست کرنا ہے, بچے کے عقیدے پہ آپ نے خاص طور پہ توجہ دینی ہے. جی اب آتے ہیں حدیث میں. اس حدیث میں 7 باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ باتیں ہر وقت, ہر لمحے, ہر مقام پر, ہر معاملے میں ہمارے اندر خون کی طرح گردش کرنی چاہیے. بار بار دہرائیں, بار بار ان کو پڑھیں, بار بار سنیں, بار بار اپنے اندر راسخ کریں, بار بار زبان سے دہرائیں تاکہ بچوں کے کانوں سے بھی ٹکرائیں اور بار بار ان کو یاد کروائیں. یہ 7 باتیں ہماری ہڈیوں کے گودے میں ہونی چاہیے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس طرح پیوست ہونی چاہیے کہ ہمارے ایک ایک نقل و حرکت اس کی موجودگی کی شہادت دینے والی ہو. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو آغاز کرتی ہوں ان باتوں کا. دعا میں یاد رکھیے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.